بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے قدیر ہونے کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف اعتبارات سے دلائل کو بیان کر رہے ہیں۔ جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو محال ہے اور واجب ہے وہ تحت قدرت داخل نہیں ہے، اور اس میں حضرت امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمہ اللہ تعالی سے جو سوال ہوا تھا اس کا جواب چل رہا ہے، اور جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ واجب ہے، واجب الوجود، جائز الوجود، پھر ممتنع الوجود، جس کو محال یا مستحیل بھی کہتے ہیں۔ پھر مستحیل کے حوالے سے فرمائے تین طرح سے یہ مستحیلات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو مستحیل عقلی ہے، ایک شرعی ہے اور ایک عادی ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ تینوں میں اگر ضرب دیا جائے تو 9 قسمیں جو ہیں وہ تقسیم عقلی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ فالمستحیل العقلی، جو مستحیل عقلی ہے، یہاں سے گفتگو تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اما ان یستحیل ایضا شرعا وعادتا، جو مستحیل عقلی ہیں وہ یا تو شرعاً اور عادتاً بھی مستحیل ہوگی، او شرعاً دون عادت، یا شرعاً تو محال ہوگی لیکن عادتاً محال نہیں ہوگی، او شرعاً او عادتاً دون شرعاً، یا جو ہے مستحیل عقلی عادتاً محال ہوگی، شرعاً محال نہیں ہوگی، وہاں کا اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک منٹ ذرا، اس پہ ایک حاشیہ تھا۔ اچھا، یہاں پر اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے نمبر 1۔ یہ جو ماتن نے فرمایا نا فیکون المجموع تسع حاصلۃ من ضرب ثلاثۃ فی ثلاثہ، 9 ہوں گے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اقول بل سبعۃ، امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 7 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں۔ لسقوط البعض بالتکرار، کیونکہ بعض تو تکرار کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے۔ اب اعلی حضرت نے ان کو بیان یوں کیا، وذالک ان المستحیل، یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وذالک، یہاں سے دیکھیے، وذالک ان المستحیل اما ان یستحیل عقلا او شرعا او عادتا او عقلا و شرعا او عقلا و عادتا او شرعا و عادتا او عقلا و شرعا و عادتا جميعا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مستحیل جو ہوتا ہے، نمبر ایک، یا وہ صرف عقلاً مستحیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر دو، صرف شرعاً مستحیل ہوتا ہے، نمبر تین، صرف عادتاً مستحیل ہوتا ہے، نمبر چار، عقلاً اور عادتاً شرعاً مستحیل ہوتا ہے، عقلاً اور شرعاً مستحیل ہوتا ہے، نمبر پانچ، عقلاً اور عادتاً مستحیل ہوتا ہے، نمبر چھ، شرعاً اور عادتاً مستحیل ہوتا ہے، اور نمبر سات، عقلاً شرعاً عادتاً تینوں طرح سے مستحیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو جب آپ اپنے پاس نوٹس میں لکھیں نا، تو اس میں ایک چیز کا آپ اضافہ کر دیں، آپ کو آسانی محسوس ہوگی۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، نمبر ایک عقلاً مستحیل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بریکٹ میں آپ لکھیں کہ شرعاً اور عادتاً نہیں ہوتا۔ نمبر دو لکھا کہ شرعاً ہوتا ہے، تو آگے آپ لکھیں کہ عقلاً اور عادتاً مستحیل نہیں ہوتا۔ نمبر تین، عادتاً صرف مستحیل ہوتا ہے، تو آگے آپ لکھیں کہ وہی شرعاً اور عقلاً مستحیل نہیں ہوتا۔ نمبر چار، عقلاً اور شرعاً ہوتا ہے، تو بریکٹ میں آپ لکھیں کہ عادتاً نہیں ہوتا۔ نمبر پانچ، عقلاً اور عادتاً ہوتا ہے لیکن شرعاً نہیں ہوتا۔ نمبر چھ، شرعاً اور عادتاً ہوتا ہے لیکن عقلاً نہیں ہوتا۔ اور نمبر سات ہے کہ عقلاً، شرعاً اور عادتاً تینوں طرح سے مستحیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کتنی بنیں گی؟ 7 قسمیں بنیں گی۔ سات قسمیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ میں دوبارہ آپ کو جو ہے وہ شو کرا دیتا ہوں، ایک منٹ کا۔ ہاں، یہ ہے، یہ جو میں نے بنایا تھا نا، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ سب کو، یہ میں نے یہ اعلیٰ حضرت والی تقسیم جو ہے یہاں پر بنائی تھی۔ یہ دیکھیں، شرعی، عادی، عقلی، محال شرعی، عادی، عقلی، تین یہ ہو گئی، یہ جو یہاں بیان کی گئی۔ نمبر ایک عقلی، شرعی اور عادی، تین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چوتھی اگر ہم دیکھیں، شرعی، عادی، عادی شرعی۔ اچھا، یہ 9 ہیں ٹوٹل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور ایک اور یہ ملا کے 10 بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے جو ہے وہ ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ جن کو ساقط کیا گیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ لسقوط البعض بالتکرار۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، یہ اس کو آپ کل بھی میں نے کہا تھا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، یہ ریکارڈنگ میں ویسے ہی آپ کو مل جائے گا۔ شرعی محال ہے صرف، عادی محال ہے یا عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 4 ہے شرعی عادی، اور اسی کا عکس کریں عادی شرعی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 جہاں پر لکھا ہوا ہے شرعی عادی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عادی شرعی، تو یہ تو ایک ہی ہو گیا نا، صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس کے آگے ہے شرعی عقلی، اور یہاں پر نیچے پھر میں نے لکھا ہے عقلی شرعی، تو یہ بھی ایک ہی ہیں، ان میں سے بھی ایک ساقط کر دیں۔ اور ایک ہے عادی عقلی، اور اس کے ساتھ ہے عقلی عادی، ٹھیک ہے، ان میں سے بھی ایک کو ساقط کر دیں، اور ایک بچ جائے گا عقلی شرعی عادی، صحیح ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے کہ اگر ہم غور کریں، 1 2 3، نمبر 1 شرعی، نمبر 2 عادی، نمبر 3 عقلی، نمبر 4 شرعی عادی یا اس کو عادی شرعی کہہ دیں، اور نمبر 5 جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے عقلی شرعی، ٹھیک ہے، اور نمبر 6 بنتا ہے آپ کا عقلی عادی، اور نمبر 7 ہے عقلی شرعی اور عادی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حاشیے کے مطابق اس کو بیان کیا۔
اچھا، اس کے بعد امام علیہ سنت نے، ابھی حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد فرمایا کہ والباطل منہا الاولانی والرابع والخامس فتبقى ثالثۃ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہاں پر مصنف سے اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹا سا اختلاف کیا ہے۔ مصنف نے یہ قسمیں 9 گنوائی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ در حقیقت 7 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ ہیں باطل، والباطل منہا الاولانی، پہلی جو 2 ہیں، محال عقلی ہو صرف کوئی چیز، یا محال شرعی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو تسلی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے جیسے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ جب تک آپ اس تمہیدی گفتگو کو نہیں سمجھیں گے، آپ آگے چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب یہاں پر کوئی طالب علم یہ نہ کہے کہ استاد صاحب آپ کوئی مثال نہیں دے رہے، مثالیں بہت ہیں، لیکن فی الحال آپ اصول کو سمجھیں، جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلی 2 قسمیں جو ہیں وہ باطل ہیں۔ کیسے؟ کہ کوئی چیز صرف عقلاً محال ہو، کوئی چیز صرف عقلاً محال ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ باطل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز عقلاً محال ہوتی ہے نا، تو وہ شرعاً بھی محال ہوتی ہے اور عادتاً تو ویسے ہی محال ہوتی ہے، کیونکہ جب عقل ہی اس کو نہیں مان رہی تو وہ عادت میں کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہو کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ عقلاً پاسبل نہیں، وہ عادتاً پاسبل نہیں، تو شرعاً کیسے پاسبل ہوگی؟ شریعت بھی اس کو پاسبل قرار نہیں دے گی۔ اب شریعت ایسی تو نہیں ہے کہ کوئی چیز خلاف عقل ہے اور شریعت کہتی ہے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں آپ کے ذہن میں وہ جو معجزات والی بات ہو سکتا آ رہی ہوگی، تو وہ معجزات کا جواب میں پیچھے بھی دے چکا ہوں، بعد میں دیتا ہوں۔ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ جو چیز عقلاً محال ہوگی وہ شرعاً اور عادتاً بھی محال ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی چیز کا صرف عقلاً محال ہونا باطل ہے۔ عقلاً محال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرعاً اور عادتاً بھی محال ہوگی۔ صرف عقلاً، میں پھر یہ جملہ استعمال کروں، صرف عقلاً محال ہونا باطل ہے۔ نمبر 2، کہ کوئی چیز صرف شرعاً محال ہو، یہ بھی باطل ہے۔ بھئی جو چیز شرعاً محال ہوگی، شریعت جسے محال امپاسبل قرار دے گی، وہ عقلاً بھی محال ہوگی، وہ عادتاً بھی محال ہوگی۔ بھئی شریعت کسی ایسی چیز کو کیسے جو ہے وہ صرف محال کرے جو عادتاً ہو رہی ہے، جو عقلاً بھی واقع ہو رہی ہے، اور شریعت کہے کہ نہیں جی یہ تو محال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قسمیں باطل ہو گئیں، پہلی اور دوسری، اولان۔ پھر فرمائے کہ والرابع، چوتھی قسم بھی باطل ہے، کہ کوئی چیز صرف عقلاً اور شرعاً محال ہو، عادتاً نہ ہو، یہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھیے کہ جس چیز کو عقل امپاسبل کہہ رہی ہے، جس چیز کو شریعت بھی امپاسبل کہہ رہی ہے، وہ عادتاً کیسے ہو سکتی؟ وہ عقل نے جب کسی چیز کو امپاسبل کر دی، اس کی عادت تو نظر ہی نہیں آئے گی نا آپ کو، یہ بھی محال ہے، باطل ہے۔ کہ عقلاً ہو، شرعاً ہو، لیکن عادتاً وہ جو ہے وہ پاسبل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، خامس، کہ کوئی چیز عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے، عادتاً بھی محال ہے، لیکن شرعاً محال نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہوگی، شریعت کیسے اس کو جو ہے پاسبل کہے گی؟ جو عقل میں نہیں آ رہی، جو عادت میں نہیں آ رہی، شریعت کہہ رہی نہیں جی یہ پاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بھی محال، یہ بھی جو ہے وہ باطل ہے، 5ویں قسم بھی۔ تو اب کتنی قسمیں رہ گئی؟ پہلی، دوسری، چوتھی، 5ویں، یہ ہو گئی باطل۔ 7 میں سے 4 باطل ہیں، کتنی رہ گئی؟ 3۔ کون کون سی؟ تیسری، چھٹی،
صحیح ہے، اور اس کے بعد ساتویں، تیسری کو دیکھیں. بھئی کوئی چیز عادتاً محال ہو تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عقلاً بھی محال ہو. کیا پتہ عادتاً نہیں ہو سکتی، عقل اس کو مان رہی ہے اور شریعت بھی اس کو مان رہی ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ باطل نہیں ہے کہ کوئی چیز صرف عادتاً محال ہو سکتی ہے، بالکل عادت نہیں ہے اس کی. چھٹی قسم پر جائیں کہ شرعاً محال ہے اور عادتاً بھی محال ہے، لیکن عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے، عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے. بالکل ہو سکتا ہے، شریعت نے کسی چیز کو محال قرار دیا اور وہ عادتاً بھی محال ہے، لیکن عقل کہتی ہے نہیں بھائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چھٹی قسم بھی باطل نہ ہوئی. اور ساتویں تو بالکل ہی واضح ہے کہ عقلاً شرعاً عادتاً تینوں طرح سے کوئی چیز محال ہو، یہ بھی پاسبل ہے. تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ والباطل منہا الاولان والرابع والخامس فتبقى ثالثۃ، لہٰذا تین رہ گئی. تین کون سی ہیں؟ تیسری، چھٹی اور ساتویں. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ہم آتے ہیں متن کی طرف. متن میں حضرت تاج الفحول رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فل مستحیل العقلی. اچھا یہ تاج الفحول کا قول نہیں ہے، یہ امام عبداللہ بن اسعد یمنی کا ہے، لیکن ماتن لے کر آئیں تو میں وہ اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما ان یستحیل ایضا شرعا و عادتا، کہ جو محال عقلی ہوتی ہے وہ شرعن بھی محال ہوتی ہے، عادتاً بھی ہوتی ہے، اور عقلاً تو ویسے ہی ہے. تو یہ کون سی قسم کی طرف اشارہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا؟ یہ ہے ساتویں قسم کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے، جو عقلاً محال ہو، شرعاً بھی محال ہو اور عادتاً بھی محال ہو. یہ دیکھیں، یہ والی ساتویں قسم جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں او شرعاً دون عادت. عقلی جو ہے وہ عقلاً محال ہوگی اور شرعاً ہوگی، عادتاً محال نہیں ہوگی. شرعاً دون عادت، عقلاً و شرعاً محال ہوگی. یہ چوتھی قسم، عقلاً و شرعاً محال ہوگی، عادتاً نہیں ہوگی. یہ باطل قسم ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اعلیٰ حضرت نے رابع کو باطل قرار دیا ہے. اس کے حوالے سے یہاں پر حضرت عبداللہ بن اسد یمنی فرماتے ہیں او شرعاً دون عادتاً، یہ تقسیم عقلی کے حساب سے بتا رہے ہیں. او عادتاً دون شرعاً، یا پھر عادتاً محال عقلی، اس کا عطف یہیں پڑ رہا ہے. عقلی عادتاً بھی محال ہوگا لیکن شرعاً نہیں ہوگا، عقلی عادی ہوگا لیکن شرعی نہیں ہوگا، یعنی پانچویں قسم. ٹھیک ہے، یہ بھی باطل ہے. انہوں نے صرف ساتویں قسم جو درست ہے اس کو بیان کیا اور اس کے ساتھ دو باطل قسموں کو تقسیم عقلی کے طور پر بیان کر دیا کہ محال عقلی ہوگا اور شرعی ہوگا، عادی نہیں ہوگا. محال عقلی ہوگا، عادی ہوگا، شرعی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا تیسری قسم کے عقلی بھی ہوگا، شرعی بھی ہوگا، عادی بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں قضا فرماتے ہیں اس کو اسی طرح آپ چلاتے رہیں. ٹھیک ہے، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ التِّسْعَةُ بَعْضُهَا سَاقِطٌ، یہ جو 9 قسمیں ہیں جن کو امام عبداللہ بن اسعد یمنی فرماتے ہیں کہ 9 قسمیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو 7 قرار دیا ہے. فرماتے ہیں یہ ساقط ہیں لِعَدْمِ اجتماع بعض المذکورات مع بعض، کیونکہ بعض مذکورات بعض کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. اور اس کی میں نے مثال یہاں پر آپ کو دے دی، بھئی شرعی عادی ہے، عادی شرعی ہے، شرعی عقلی ہے اور عقلی شرعی ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، وَإِيضَاحُ ذَلِكَ، اب یہاں سے ایک وضاحت کے طور پر ایک گفتگو امام عبداللہ بن اسعد یمنی فرما رہے. اچھا یہ دوبارہ میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں، یہ جواب نہیں ہے، یہ ابھی تک جواب شروع نہیں ہوا، یہ تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت یوں ہے، سمجھیے گا بات کو، تسلی سے سمجھیے گا، دماغ پر زیادہ زور نہ دیں، بالکل تسلی سے چیزوں کو سمجھیں. فرماتے ہیں اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا و عادتا. پہلی بات،
کہ ہر محال عقلی، ہر محال عقلی وہ شرعن بھی اور عادتاً بھی محال ہوتا ہے۔ ہر محال عقلی شرعن بھی محال ہوگا اور عادتاً بھی محال ہوگا، علی وجہ الاضطراد، کس طور پر؟ اضطراد کے طور پر۔ اضطراد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کئی چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کو دیکھا، مضطرد ہے یہ، عمومی طور پر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر اس چیز کو سمجھیں کہ جو چیز عقلاً ناممکن ہوتی ہے وہ شرعاً بھی ہوتی ہے اور عادتاً بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، غیر قابل لاستثناء مراد، یہ علی وجہ الاضطراد بھی ہے اور یہ کسی مراد کے استثناء کو بھی قبول کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی استثنائی صورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا محال عقلی آپ دکھا دیں کہ جو شرعاً محال نہ ہو یا جو عادتاً محال نہ ہو، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جو بھی ہم نے محال عقلی دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے شرعاً اور عادتاً دونوں اعتبار سے بغیر کسی استثناء کے محال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلِہَٰذَا نَقُولُ، اب یہاں سے اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی کلامی مسئلے کو پڑھیں یا معقولی مسئلے کو پڑھیں تو اس میں عادت یہ ہونی چاہیے کہ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں۔ جوں آپ چیزوں کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ یہ جو آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ کرتے رہیں گے نا تو پھر چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں بار بار اس کو اوپر جا کر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر اس کو آ کر نیچے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں بالکل واضح نظر آئیں۔ تو اب انہوں نے یہاں پر فرمایا تھا کہ ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا و عادتا، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی مستحیل عقلی ہوگا، عقلاً جو چیز امپاسبل ہوگی، ناممکن ہوگی، وہ شرعاً بھی ناممکن ہوگی اور عادتاً بھی امپاسبل ناممکن ہوگی، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وَلِہَٰذَا نَقُولُ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان جمیع الظواہر التی یحیل العقل اجراءها علی ظواہرها، فرماتے ہیں اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ظواہر چیزیں، ظواہر جو ہے یہ ظاہرن کی جمع ہے۔ اچھا، یہاں اضطراد کا اگر آپ لفظی معنی کرنا چاہیں یا مفہوم کے طور پر اس کو درست بٹھانا چاہیں تو کلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا و عادتا علی وجہ الاضطراد، کہ ہر مستحیل عقلی مستحیل شرعی و عادی بھی ہوتا ہے کلی طور پر، ٹھیک ہے؟ غیر قابل استثناء مراد، کہ یہ کسی خاص استثناء کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، فرماتے وَلِہَٰذَا نَقُولُ إِنَّ جَمِيعَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي يُحِيلُ الْعَقْلُ إِجْرَاءَهَا، وہ ساری کی ساری ظواہر۔ اچھا، ظواہر کا معنی یہاں پر کیا بنے گا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ظواہر سے مراد آیات مبارکہ کے ظاہری معانی، قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جن کے ظاہری معانی ہوتے ہیں، التی یحیل العقل اجراءها علی ظواہرها، وہ آیات مبارکہ، وہ ظواہر کہ جن کا اجراء، جن کے معانی ظاہری کا اجراء کرنا عقلاً محال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یجب تعویلها علی ما یلیق بها فی مواطنها، فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ بہت سمپل سی ایک بات ہے کہ وہاں پر آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جو اس کا موقع ہے، جو محل ہے، اسی کے حساب سے آپ اس آیت میں اس لفظ کی تعویل کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے مختلف جو ہے وہ
آیات مبارکہ میں دیکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب ایک تو اس میں اہل تعویل کا مذہب ہے، اور ایک جو ہے وہ اس میں دوسرا مذہب ہے علماء متقدمین کا، امام اعظم کا، احناف کا، اعلیٰ حضرت کا بھی وہی موقف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں اس لفظ کا وہی معنی کریں گے، تو ہم کہیں گے بھئی رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو تعویل کرتے ہیں وہ پھر استوا کا جو ہے وہ ایسا معنی کریں گے جو ما یلیق بشانہ تعالی ہو۔ ید، وجہ، یہ ظواہر معنی میں اگر آپ لیں گے، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ عقل جو ہے اس کو معنی ظاہری پر جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجہ ثابت کیا جائے یا ید ثابت کیا جائے۔ تو جب عقل اس کو محال جانے گی تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہوگا کہ آپ اس کے اندر ایسی تعویل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہو۔ تو وہاں پر پھر آپ ترجمہ کرتے ہیں دست قدرت کا، ٹھیک ہے، رضا کا، خوشنودی کا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے امام عبداللہ بن اسعد یمنی فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے کو اوپر لے کر چل رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عقلاً محال ہوتی ہے وہ شرعاً بھی ہے اور عادتاً بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیات مبارکہ کی جن کے ظواہر پر ان کو جاری کرنا عقلاً محال ہوتا ہے، وہاں آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو ما یلیق بہا فی مواطنہا کے اوپر محمول کریں، ان کی تعویل کریں۔ تو یہاں سے یہ سمجھنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ جو چیز عقلاً محال ہوئی، شریعت نے بھی اس کو محال کر دیا، اور شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ جو چیز عقلاً ناممکن ہے اسے بھی آپ بیان کر دیں، بلکہ شریعت نے وہاں آپ کو تعویل والا رستہ بتایا کہ آپ تعویل کریں گے، اگرچہ وہ عقلاً محال تھا لیکن شریعت نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ اس کے ظاہر پر اس کو جاری کریں، ٹھیک ہو گیا۔ وَلِهَذَا نَقُولُ إِنَّ جَمِيعَ الظَّوَاهِرِ الَّتِي يُحِيلُ الْعَقْلُ إِجْرَاءَهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا يَجِبُ تَأْوِيلُهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا فِي مَوَاطِنِهَا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری آیات جن کے ظواہر کے بارے میں عقل جو ہے اس چیز کو محال ٹھہراتی ہے کہ ان کو جاری کیا جائے ان کے ظواہر پر، تو ایسی صورت کے اندر یجب، واجب ہو جاتا ہے ان کی تعویل کرنا اس کے اوپر، ان معانی کے اوپر جو ان کے مواطن، ان کے مقامات کے مطابق ہوں، ان کے لائق ہوں۔ ذالکہ، اب وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں واجب ہے تعویل کرنا، کیوں واجب ہے۔ جہاں عقل ہمیں محال کہہ رہی ہے کسی چیز کو، تو شریعت بھی وہاں تعویل کی راہ نکال رہی ہے، کیوں؟ فرمایا ذالکہ انہ اذا تعارضت دلیلان۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ جب دو دلائل کا آپس میں تعارض ہو جائے، دو دلائل کا آپس میں تعارض ہو جائے، تو اب ذرا سمجھیے گا، یعنی ایک ہو دلیل عقلی اور ایک ہو دلیل شرعی۔ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، اذا تعارضت دلیلانی، جب دو دلیلوں کا تعارض ہو جائے، اما ان یکون قطعیین، اب دونوں دلائل یا تو قطعی ہوں گے یا دونوں دلائل ظنی ہوں گے، یا ان میں سے ایک دلیل قطعی ہوگی ایک ظنی ہوگی، او احدہما قطعیا او والآخر ظنیا، ایک قطعی ہوگی دوسری ظنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چار صورتیں بن گئی، دونوں قطعی ہوں گی، دونوں ظنی ہوں گی، ایک قطعی ہوگی اور دوسری ظنی ہوگی، بلکہ تین صورتیں، دونوں قطعی ہوں گی نمبر ایک، نمبر دو دونوں ظنی ہوں گی، نمبر تین ایک قطعی ہوگی ایک ظنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ولا یجوز ان یکونا قطعیین، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو دلائل قطعیاں آپس میں تعارض کر جائیں، الا ان یکون احد مدلولیہما مؤولا او منسوخا ان کان فی الاحکام متراخیا عنہ بشیء من الازمان۔ کہتے ہیں ہاں آپ کو بعض مقامات پر دو دلائل قطعیہ متعارض نظر آئیں گے، جیسے قرآن پاک کی بعض اوقات دو آیتیں بظاہر ہمیں متعارض نظر آتی ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ قطعی ہوتی ہیں، تو
ہوتا کیا ہے کہ ان میں سے یا تو ایک دلیل کا جو مدلول ہوتا ہے وہ مؤول ہوتا ہے، اس میں تعویل کی گئی ہوتی ہے، اور دوسرے میں تعویل نہیں کی گئی ہوتی، اس طرح سے ان کا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر ان میں سے ایک منسوخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ منسوخ کیسے ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی پہلے ہو، زمانے کے حساب سے پہلے ہو، تو وہ منسوخ ہے، اور اس کے بعد آنے والا ناسخ ہے۔ شرح عقود میں ہم اس کی پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں دو دلیلوں کا، قطعی دلیلوں کا ایک ساتھ ہونا ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ یا تو ایک معول ہو یا ایک منسوخ ہو، پھر دونوں متعارض ہو سکتی ہیں، لیکن ایک معول ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور ایک منسوخ ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت تھی دونوں ظنی ہوں، اور تیسری صورت تھی کہ ایک قطعی ہو ایک ظنی ہو۔ فرماتے ہیں تیسری صورت لے کر، ان کان احدہما قطعیا دون الاخر، ایک قطعی ہو دوسرا ظنی ہو، تو فرماتے ترجح القطعی عقلیا کان او شرعیا، تو دلیل قطعی کو ترجیح حاصل ہوگی، چاہے وہ عقلی ہو چاہے وہ شرعی ہو، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ قطعیت کو زیادہ ترجیح ہے۔ آخری چیز رہ گئی کہ ان کان ظنیین، اگر دونوں دلائل جو تعارض کر رہے ہیں اگر دونوں ظنی ہوں تو یترجح الشرعی علی العقلی، تو دلیل شرعی کو دلیل عقلی پر ترجیح حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دو دلائل کے تعارض کو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے نا، اس کو انہوں نے اوپر اپنے قاعدے اور اپنے اصول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اپنے قاعدے اور اصول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں جس چیز کو عقل ناجائز کہے یعنی محال کہے تو ہم وہاں پر تعویل کی راہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پر انہوں نے دلیل دی تھی کہ جناب دو جو دلائل ہیں وہ آپس میں تعارض کر جائیں تو یا تو دونوں قطعی ہوں گے یا دونوں ظنی ہوں گے، یا ایک قطعی ہوگا اور دوسرا ظنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اصل میں جو ان کے کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس چیز کو، اب یہ جملہ نوٹ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جس چیز کو عقل محال کہتی ہے شریعت اور عادت بھی اسے محال کہتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کسی چیز کو، یہ جملہ ہے غور کیجئے گا، لیکن اگر کسی چیز کو شریعت بیان کرے اور وہ ہو عقلاً محال، سمجھیے گا بات کو، کوئی چیز شریعت بیان کر دے خود لیکن وہ عقلاً محال ہو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب آپ کریں گے اس میں تعویل، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو شریعت نے بیان کر دیا لیکن وہ عقلاً کیا ہو، محال ہو، تو اب ہم اس میں کریں گے تعویل، ہم اسے جائز نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ شرعاً جائز ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک نے اگر ید اللہ وجہ اللہ کو بیان کیا تو یہ عقلاً تو محال ہے، ناممکن ہے کہ ید ہو یا وجہ ہو، تو جب شریعت خود اس کو بیان کر رہی ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقلاً تو محال ہے لیکن شرعاً جو ہے محال نہیں ہے، غلط ہو جائے گا۔ یہ عقلاً بھی محال ہے شرعاً بھی محال ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو بیان کیا تو لا محالہ اس میں کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، اسی لیے ہم تعویل کی راہ لیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اس جگہ سے یہ بحث بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم بات کیوں کرتے ہیں، کہ ایک چیز عقلاً محال ہوتی ہے لیکن پھر بھی شریعت اس کو بیان کر رہی ہے، تو صاف بات ہے کہ شریعت کا مقصد یہاں پر کوئی نہ کوئی تعویل کرنا تھا، اس لیے شریعت نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ یہاں پر ایک بحث مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آگے جو گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ ہے، کل مستحیل شرعا یستحیل وجودہ عادتاً، جی جناب، جو چیز
شرعن محال. اچھا یہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے یہاں سے ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا وعادتا علی وجہ الاضطراد، یہ والی جو بات ہے یہ ساتویں قسم ہے جو اعلیٰ حضرت نے نیچے بیان فرمائی، کہ آپ نے یہ جو ساتویں قسم بیان کی اور کہا کہ یہ بالکل درست قسم ہے، باطل نہیں ہے، کہ عقلی شرعی اور عادی تینوں طریقے سے کوئی چیز محال ہو سکتی ہے. یہ تو ایک چیز ہو گئی جس پر ہم نے کلام کیا. اب دوسری بات ہوتی ہے کہ کل مستحیل شرعن، ہر وہ چیز جسے شریعت محال قرار دے، یستحیل وجودہ عادتاً، تو وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے، یعنی شرعن عادتاً. شرعن عادتاً یہ چھٹی قسم ہے جسے اعلیٰ حضرت نے درست فرمایا تھا. او شرعن و عادتاً، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے کہ جو چیز شرعن اور عادتاً محال ہو لیکن عقلاً نہ ہو، ٹھیک ہے، شریعت بھی اسے محال ٹھہرائے گی، عادت بھی اسے محال ٹھہرائے گی، لیکن عقلاً وہ محال نہیں ہوتی، ممکن ہوتی ہے. اب سمجھیے گا دلیل. فرمائے کل مستحیل شرعن یستحیل وجودہ عادتاً، ہر وہ چیز جو شرعن محال ہوتی ہے اس کا وجود عادتاً بھی محال ہوتا ہے. کیسے؟ فرمایا لِوُجُوبِ مُطَابَعَةِ الشَّرْعِ وَعَدْمِ مُبَايَنَةِ الْعَادَةِ الْعَامَّةِ لَهُ. بہت آسان سی بات ہے، سمپل بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے، اس کی دو جہتیں ہیں. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، اس مقام پر دو جہتیں آپ نے سمجھنی ہے. پہلی جہت یہ ہے کہ جو چیز شرعن محال ہوتی ہے وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے، ایک جہت یہ ہو گئی. دوسری جہت یہ ہے کہ جو چیز شرعن محال ہوتی ہے وہ عادتاً بھی ہوتی ہے لیکن وہ عقلاً محال نہیں ہوتی. ایسا ہو سکتا ہے. تو دوسری جہت کو ہم الگ سمجھیں گے، پہلی جہت کو سمجھیں. پہلی جہت اس کی یہ ہے کہ جو چیز شرعن محال ہوتی ہے وہ عادتاً بھی ہوتی ہے. فرمائیں کیوں؟ لِوُجُوبِ مُطَابَعَةِ الشَّرْعِ، کیونکہ مطابعت شرع، شریعت کی مطابعت کرنا، شریعت کی پیروی کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. شریعت کی پیروی کرنا اور شریعت کی مطابعت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَعَدْمِ مُبَايَنَةِ الْعَادَةِ الْعَامَّةِ لَهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عادت ہے، عادت عامہ، شریعت اس کی مباینت نہیں کرتی، شریعت اس کے خلاف نہیں چلتی. جو عادت عامہ ہوتی ہے، شریعت اور عادت یہ ایک ہی طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے فرمایا وَعَدْمِ مُبَايَنَةِ الْعَادَةِ الْعَامَّةِ لَهُ، کہ عادت عامہ جو ہوتی ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ وہ بحث نہیں لائیے گا کہ جی العادت محکمۃ اور اس پر ہم نے اتنی ساری گفتگو کر دی. اس پر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے. اب یہاں پر میں نے یہ بحث کی تھی کہ مسلمان جسے اچھا سمجھتے ہیں، تو عادت جو ہوتی ہے اچھی والی وہ کبھی بھی خلاف شرع نہیں جاتی. تو شریعت جس چیز کو محال سمجھے وہ عادتاً بھی محال ہوتی ہے، شریعت جس چیز کو جائز سمجھے وہ عادتاً بھی جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. یہ اس کی ایک جہت ہو گئی. دوسری جہت میں نے آپ کو بتائی کہ جو چیز شرعاً اور عادتاً محال ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً بھی محال ہو. اس لیے فرمایا وَلَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَقْلًا، اور یہ عقلاً محال، اور یہ عقلاً محال نہیں ہوتا. یعنی وہ چیز جو شرعاً محال ہو اور عادتاً محال ہو، ٹھیک ہے، وہ عقلاً محال ہو ضروری نہیں ہے. کیوں؟ لجواز مخالفت العقل لما ورد به الشرع، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شریعت نے جس چیز کو وارد کیا ہے عقل اس کی مخالفت کر لے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ شریعت جس چیز کو وارد کرتی ہے، بیان کرتی ہے، ہو سکتا ہے عقل اس کی مخالفت کر لے. ٹھیک ہے. تو عقل اس کو جائز قرار دے لیکن شرعاً اور عادتاً وہ محال نہ ہو. ٹھیک ہے. ولہذا اب ذرا اس پر دلیل کو سمجھیے گا. دوبارہ اصول بتا رہا ہوں.
جو چیز شرعن اور عادتاً شرعن محال ہوتی ہے وہ عادتاً بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً بھی ہو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے شریعت نے جس چیز کو بیان کیا ہے عقل اس کی مخالفت کر بیٹھے، صحیح ہے؟ اب دیکھیے، وَلِہَٰذَا فرماتے ہیں اسی وجہ سے تو لا یجب تخلید الکافر فی النار عقلاً، اسی وجہ سے کافر کا جہنم میں ہمیشہ رہنا عقلاً ضروری نہیں ہے۔ کافر کا جہنم میں ہمیشہ رہنا عقلاً ضروری نہیں، عقل انکار کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ بھئی کافر جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا، وَإِن وَجَبَ شرعاً، اگرچہ شریعت نے اس کو لازم قرار دیا۔ شریعت کہتی ہے کہ کافر کا جہنم سے نکلنا محال ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِہَٰذَا لَا يَجِبُ تَخْلِيدُ الْقَافِرِ فِي النَّارِ عَقْلًا، اسی وجہ سے کافر کا جہنم میں ہمیشہ رہنا یہ عقلاً ضروری نہیں ہے، وَإِن وَجَبَ شرعاً، اگرچہ شرعاً واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وَالرُّجُوعُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إِلَىٰ مَا يَثْبُتُ فِي الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ احکامات شرع میں، سارے احکامات شرع میں رجوع کرنا الی ما یثبت فی الشرع المنقول، ان کی طرف جو کہ شریعت میں منقول، شرعی منقول سے ثابت ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا، لا الی ما جوزتہ العقول، اس کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں ہے جس کو عقل درست کہتی ہے۔ بھئی شریعت میں احکامات میں آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اس کی طرف جو منقولی ہوتی ہے، اس کی طرف کبھی ہم رجوع نہیں کرتے جو قیاس اور عقل سے ہی ثابت ہو۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اسی چیز کی دلیل ہے جس چیز کو شریعت جو ہے وہ محال کر دے، ضروری نہیں ہے کہ عقل اس کو محال سمجھے۔ اب شریعت کہہ رہی ہے کہ نقل ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرعاً محال ہو گئی، لیکن جو ہے وہ عقل آپ کی کہتی ہے نہیں، اس کو جو ہے نا جائز ہونا چاہیے۔ تو بھائی اگر عقل کے پیچھے بھاگو گے تو آپ تو جو ہے نا منقول کا انکار کر بیٹھو گے۔ اس لیے والرجوع فی سائر الاحکام الی ما یثبت فی شرع المنقول، کہ رجوع جو ہے لازم ہے وہ کس چیز کی طرف؟ تمام احکامات شرع کی طرف کے اندر جو ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے جو شرع منقول سے ثابت ہے، لا الی ما جوزتہ العقول، نہ کہ اس کی طرف جس کو عقل نے ثابت کیا، جائز قرار دیا۔ نعم ما اوجبہ العقل من الاعتقاد فالعدول عنہ من جملۃ الالحاد۔ اب یہاں ایک تو احکامات کی بات کی، لیکن اب ہم آتے ہیں اعتقادات کی طرف۔ فرماتے ہیں جی ہاں، اعتقادات میں سے جن چیزوں کو عقل نے تسلیم کیا ہے ان سے پھر جانا یہ الحاد ہے، لأن خلافہ ان کان قطعیا کان مؤولا وان لم یکن قطعیا کان باطلا، کیونکہ اس کے خلاف اگر قطعی ہے تو وہ مؤول ہوگا، اور اگر وہ قطعی نہیں ہے تو وہ باطل ہوگا۔ اس جملے کو میں پھر آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آتی ہے کل مستحیل عادتاً، ہر وہ چیز جو عادتاً محال ہوتی ہے، لا یستحیل عقلاً ولا شرعاً، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ عقلاً بھی محال ہو اور شرعاً بھی محال ہو، ٹھیک ہے؟ جو چیز عادتاً محال ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عقلاً بھی محال ہو اور شرعاً بھی۔ اذا علم ھذا فجمیع المستحیلات العقلیۃ لا تعلق للقدرۃ بها، کہتے ہیں اگر آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں تو پھر آپ کو ایک نتیجہ مل جانا چاہیے۔ ابھی اگر آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں تو آپ کو ایک نتیجہ مل جانا چاہیے کہ جتنے بھی مستحیلات عقلیہ ہیں ان کا قدرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اس جملے میں تو یہ انہوں نے یہاں پر کہا نا کہ کل مستحیل عادتاً لا یستحیل عقلاً، ٹھیک ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، لا یستحیل عقلاً کو چھوڑ دیں۔ اچھا آپ پیچھے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز شرعاً محال ہوتی ہے وہ عادتاً محال ہوتی ہے، لیکن عقلاً جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا، لا یستحیل عقلاً، ٹھیک ہے، اور جو چیز عقلاً محال ہوتی ہے وہ شرعاً اور عادتاً بھی محال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک نتیجہ نکالتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مستحیلات عقلیہ ہیں
وہ قدرت سے تعلق نہیں رکھتے۔ وقد رأيت المستحیلات الثلاثة تجتمع في بعض الاشیاء، کہتے تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ مستحیلات ثلاثہ، تینوں محال، عقلی، عادی اور شرعی، تینوں بعض اشیاء میں تینوں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ مثل اجتماع اللیل والنہار، جیسے اجتماع لیل والنہار، دن اور رات کا جمع ہونا۔ دن اور رات کا جمع ہونا عقلاً، شرعاً اور عادتاً تینوں طرح سے محال ہے۔ وہ استحالتہ شرعاً، اب اس کی اجتماع لیل و نہار کی اجتماع کو جو ہے وہ عقلاً، شرعاً اور عادتاً تینوں طرح سے بتا رہے، فرماتے وہ استحالتہ شرعاً لقولہ تعالی ولللیل سابق النہار، شریعت نے خود کہہ دیا ولللیل سابق النہار، بھی دن جو ہے وہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس کی تفسیرات میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے ای لا یغلب عہد مع الاخر، کہ ان میں سے دن اور رات میں سے کوئی بھی دوسرے پر غلبہ حاصل نہیں کرتا، فیدغول علیہ فی سلطانی، ٹھیک ہے، ویاتی فی وقتہ واوانی، کہ دن جو ہے وہ رات کے وقت میں آ جائے اور رات دن کے وقت میں آ جائے۔ فظاہر دلالتہ الکریمت علی الاستحالۃ اجتماعہما، شرعاً بھی اس کو بیان کر دیا کہ یہاں سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وغیرہ، اس کے علاوہ آیتیں بھی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَادِي، اور عادتاً دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، فَهُوَ مُضْطَرَدٌ، یہ تو عام ہے، مع وجود المستحیل العقلی، اور ساتھ ساتھ عقل بھی اس کے جو ہے وہ محال ہونے پر کافی ہے کہ دن اور رات آپس میں اپوزٹ ہیں، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھ دیا، اراد بالمستحیل ہنا وفیما قبلہ الاستحالہ فصح وصفہما بالوجود والاضطراد۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ایک مثال انہوں نے دی، یہ کس چیز کی دی؟ کہ تینوں محالات ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مستحیل عقلی، شرعی اور عادی جمع ہو سکتے ہیں۔ ومن مثال المستحیل العقلی ایضا، فرماتے ہیں اسی طرح محال عقلی کی ایک اور مثال بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کون الشیء وطرا و شفعا، کہ ایک چیز جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، ٹھیک ہے، ایون اور آڈ آپ نے نمبرز پڑھے ہوں گے۔ جفت اور طاق، جفت اس کو کہتے ہیں جو دو پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، طاق اس کو کہتے ہیں جو دو پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، 2، 4، 6، 8، 10، 12، یہ سب دو پر برابر تقسیم ہو سکتے ہیں۔ طاق وہ ہوتا ہے جو دو پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز جفت بھی ہو، طاق بھی ہو، تو یہ محال عقلی ہے۔ او لا وطرن ولا شفعن، شفعن، یا دوسری بات یہ ہے کہ نہ وہ جفت ہو نہ طاق ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی جو بھی عدد اٹھائیں گے یا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یا جفت بھی ہو طاق بھی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ جفت ہو نہ طاق ہو۔ اب صفر کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ تو نہ جفت ہے نہ طاق ہے، تو ہم کہیں گے کہ صفر کو عدد ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، صفر عدد ہی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ يُطَّرَدُ ذَلِكَ فِي كُلِّ نَقِيضَيْن، ہر نقیض کے اندر جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ محال عقلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان اور حجر یہ محال ہیں کہ جمع ہو سکے، محال عقلی ہے۔ اچھا، تیسری آگے جی، وَمِن مِثَالِ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِ أَيْضًا، اسی طرح مستحیل عقلی کی ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں، اور وہ ہے ولوج الجمل فی سم الخیاط، کہ جناب والا اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہی المسألۃ المستدعی فیہا الجواب، یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں جواب کو طلب کیا گیا ہے، اسے مستحیل عقلی کہا۔ وَإِنْ قِيلَ، اچھا یہ اسے یہاں مستحیل عقلی کہا، اور اوپر کیا کہا کہ مستحیل عقلی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا قدرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جمیع المستحیلات العقلیۃ لا تتعلق لها للقدرت بها، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کو بھی مستحیل عقلی میں شمار کیا۔ وَإِنْ قِيلَ لِمَا لَمْ يُوصَفَ الْحَقُّ تَعَالَى بِالْاِقْتِدَارِ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبُ الْقَوْلِ، یہاں سے انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی بھی سوال کر لیں، ورنہ پھر جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے آپ سب کا تو ارشاد فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ تھی کہ جیسے الفقہ الاکبر جو ہماری کتاب ہے، اس میں
ایک عبارت نظر سے گزری تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ید اللہ اور وجہ اللہ وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، جی تو اس میں یاد پڑتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو ہم اسی حال پہ چھوڑیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اور بعد میں جو تعویل کی گئی جیسے دستے قدرت وغیرہ، تو ہوں یہ متاخرین کا مذہب وہاں قرار دیا گیا ہے. جی تو جی کیا یہ درست ہے؟ ہاں بالکل یہ بات اور درست ہے، ابھی جیسے میں نے بتایا آپ کو. یہاں پر جو لکھا تھا کہ یجب تعویل ہوا، تو یہ ہوں واجب سے مراد یعنی متاخرین کے نزدیک ہے. جی ہاں، یہ متاخرین تعویلات کرتے ہیں ہاں متشابہات کے مطلب اندر. ہم ید اللہ وج اللہ کو اگر ہم یوں ترجمہ کریں گے جیسا اس کی شان کے لائق، ہاں تو یہ تو ہمارا تو بھی مذہب درست یہی ہے نا، جو درست ہوگا. اعلی حضرت امام علیہ سنت، آگے آئے گا، یہ آگے آئے گا. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب جو ہے وہ متقدمین کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ والا، کہ ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں، جو ہے اسی طرح ہم اس کو بیان کریں گے، ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے لائق. ٹھیک ٹھیک، مطلب عوام کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں عوام کو، دستے قدرت کا، ہاں جس وہ طرح آپ، دستے قدرت. یعنی اگر کوئی اس مذہب پر بھی بیان کر لیتا ہے تو غلط نہیں ہے، وہ ہے بھی لافہام العقول السافلہ کے لیے. یہ جو متاخرین کا مذہب ہے نا، یہ افہام عقول سافلہ کے لیے ہے. وہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں اس اختلاف کو، ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ جی تعویل والا رستہ اختیار کیا ہے. ورنہ جو صحیح قول ہے وہ آپ کنز الایمان شریف دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھ لیں، امام اہل سنت کا کلام دیکھ لیں، جہاں پر دیکھیں گے اعلیٰ حضرت اسی جو ہے وہ سلسلے پر چلتے ہیں جو متقدمین کا اور امام اعظم کا موقف ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ہے. آمین. جی اور کچھ؟ اور کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات اور تھی، اجازت ہو اگر. جی. یہ جو جمل اور اونٹ اونٹ والا جو مسئلہ آیا تھا، ہوں. تو کل کلاس لگی تھی، کل ہمیں لنک نہیں ملا تھا، کل؟ گزشتہ کل. اچھا آپ کو لنک نہیں، آپ تخصص فی الحدیث ہاں والے ہیں؟ جی جی جی. اچھا اچھا. تو تو اس وہ وجہ سے وہ کل کا لیکچر تو اٹینڈ نہیں کیا ہم نے. ریکارڈنگ آ جائے گی اس کی نا، ریکارڈنگ ٹھیک. مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو اونٹ ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو جو کہا گیا کہ قدرت کے تحت، اس کو مستحیل کو قدرت کے تحت نہیں لیتے، مستحیل عقلی. مستحیل عقلی کو. ہوں. تو اس کو مطلب یہ کہیں گے کہ یہ تحت قدرت نہیں ہے. ہاں یہ آگے پوری اس کی بحث آ رہی ہے ابھی، انشاءاللہ اچھا اس کو اچھا. دیکھیں گے. ابھی تک جواب ٹھیک مکمل نہیں ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے. مستحیل کے اوپر ابھی تک جواب مکمل نہیں ہوا. اور کچھ؟